لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. درود پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. صل على محمد. ظاہراً آیت کی تلاوت میں ترتیب میں مجھ سے خلل واقع ہو گئی ہے. ترتیب اس طرح سے تھی کہ پہلا جو جملہ تھا آیت کا وہ تھا کہ آسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم، اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. دیکھیں، ہم آپ میں اللہ نے ایک قوت کو رکھا ہے کہ جس کا نام ملائمت ہے، اور ایک دوسری قوت ہے کہ جس کا نام منافرت ہے. ان دونوں قوتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قوت ملائمت کو دیکھے تو کچھ چیزیں، کچھ ذوات ایسی ہیں دنیا میں کہ جس سے وہ محبت کرے گا، اور اگر قوت منافرت کو دیکھیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کچھ چیزیں، کچھ ذوات ایسی ہوں گی کہ جن سے وہ نفرت کرے گا. ٹھیک، یعنی یہ چیز انسان میں پائی جائے گی کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن سے وہ محبت کرے گا، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن سے وہ نفرت کرے گا. سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا یہ انتخاب محبوب یا انتخاب مبغوض، یہ ہمارا جو ہم اختیار کر لیں وہی صحیح ہے، یا اس کا کوئی قاعدہ ہے، یا کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے؟ سوال یہاں پر یہ آ کر رکتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی کو بھی ہم اپنا محبوب بنائیں تو کیا وہ محبوب ہمارے لیے صحیح ہوگا اللہ اور رسول کی نگاہ میں؟ اگر ہم کسی کو مبغوض بنائیں تو کیا وہ جس کو ہم قابل نفرت بنا رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں قابل نفرت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ اگر ہم دیکھیں اپنے اختیار سے تو ہمارا اختیار یہاں پر قابل اعتبار نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے ممکن ہے کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو ہمارا انتخاب یہاں پر آ کر کے یہ ہمارا اعتبار یعنی کسی کو محبوب بنانے میں، کسی کو مبغوض بنانے میں صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں محبت کرنا یا جس کو ہمیں محبوب بنانا صحیح ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی ذوات ہے کہ جن کو ہمارے لیے محبوب بنانا صحیح نہیں ہے. اگر یہ چیز، یہ پیمانہ صحیح نہیں ہوا تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر مترتب ہوں گے. بس جلدی میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا، آپ زیادہ گھبرائیں نہیں. ایک درود پڑھنے مل جل کے محمد و آل محمد پہ. ہم کہیں اس کا اثر ہماری زندگی پہ کیا ہوگا؟ اگر محبوب ہمارا وہ نہیں ہوا کہ جس کو اللہ اور رسول چاہ رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اگر محبوب ہمارا وہ ہوا کہ جس کو اللہ اور رسول چاہ رہے ہیں تو اثر کیا ہوگا ہماری زندگی پر؟ یہ جو محبوب دونوں اعتبار سے، اگر اللہ اور رسول والا ہے تب بھی، اور اگر اللہ اور رسول والا نہیں ہے تب بھی، دونوں کا اثر ہے ہماری زندگی پر. اگر محبوب ہمارا الہی ہے یا جس کو اللہ نے خود محبوب بنایا اور وہ ہے تو ہماری زندگی پہ اس کا اثر ہوگا، ہماری رفتار میں، گفتار میں، ہمارے اخلاق میں، کردار میں، ہماری دنیا میں، ہمارے آخرت میں اثر ہوگا. اور اگر محبوب ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے محبوب نہیں بنایا ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، تو اس کا بھی اثر ہماری زندگی میں ہوگا. اثر سلبی ہوگا ہماری زندگی میں، ہمارے رفتار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری دنیا میں اور ہماری آخرت میں. لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ محبوب وہی اختیار کرے اپنے
اگر محبت کرنا ہے تو محبت اسی سے کرے کہ جو اللہ والا ہو، جو رسول والا ہو، جس کو اللہ نے محبوب بنایا ہو، جس کو رسول نے محبوب بنایا ہو۔ اب آئیں ہم کیسے اس بات کو جانیں، کیسے اس بات کو پرکھیں، کیسے اس بات کو معین کریں کہ یہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں یہ محبوب اللہ کے نزدیک میں بھی محبوب ہے کہ نہیں، رسول کے نزدیک یہ محبوب ہے کہ نہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ اس بات کو جاننے کے لیے بس میں ایک طریقہ بیان کرتا ہوں، اور یہ طریقہ یہ حصر استقرائی ہے، حصر عقلی نہیں ہے۔ یہ اس بات کو غور سنیے، یہ حصر استقرائی، حصر عقلی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، میں ایک ہی طریقہ بس بیان کر رہا ہوں، بس اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ طریقہ ہے کیا؟ کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں دنیا میں، یا اس دنیا میں جو آپ کو محبوب ہے، جس کی آپ محبت کر رہے ہیں، آپ اس محبت کو دائرے حسنہ میں لے کر کے آئیے، اس محبت کو اچھائی کے دائرے میں لے کر کے آئیے، اس محبت کو اچھائی کے مصداق میں لے کر کے آئیے۔ اگر آپ کی محبت اچھائی کے دائرے میں آ گئی، حسنہ کے دائرے میں آ گئی، تو آپ کی محبت اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوگی اور رسول کے نزدیک بھی مقبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کو اس کے عوض میں 10 دیں گے۔ یعنی اگر آپ کی محبت اس دنیا میں آپ تلاش کریں، جس کو بھی آپ نے محبوب بنایا ہے، اگر آپ کا محبوب وہ آپ کی محبت حسنہ کے دائرے میں آتی ہے تو اللہ آپ کو اس محبت کے عوض میں 10 نیکیاں عطا کرے گا، اس ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اب ہم آپ تلاش کریں کہ اس دنیا میں کون سی ایسی محبت ہے کہ جو حسن ہے، کون سی ایسی محبت ہے کہ جو نیکی کے دائرے میں آتی ہے۔ آیا وہ مال و دولت کی ہے؟ نہیں۔ آیا وہ دنیا کی ہے؟ نہیں۔ مادیات کی ہے؟ نہیں۔ جتنے بھی آپ تلاش کریں مادیات میں، دنیا میں کوئی ایسی محبت نہیں ہے۔ جب ہم تلاش کرتے چلے گئے نا تو زبان رسالت ایک جگہ گویا ہوئی، کہا کیا؟ کہا اگر تمہیں تلاش کرنا ہے ایسی محبت، تمہیں تلاش کرنا ہے ایسی محبت کی جو حسن ہو، جو نیکی کی راہ پر چلنے والی ہو، تو علی کے دروازے پر آ جاؤ، علی سے محبت کرو گے تو علی کی محبت ایسی حسنہ ہے کہ جس میں کہیں برائی کا گزر نہیں ہے، اور علی سے نفرت ایسی برائی ہے جہاں اچھائی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یعنی اگر آپ اپنی محبت اس دنیا میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کامیاب ہے یا نہیں، یا اس دنیا میں آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو محبوب ہے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے یا نہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی محبت حسن ہے یا نہیں، نیکی کے دائرے میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی محبت ایسی ہے کہ جس کو خود رسول اکرم نے کہا کہ یہ حسن ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کی محبت حسن ہے اور علی کی محبت حسن ہے، یہی محبت ایسی ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے اور رسول کی نگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اب آئیے ایک قاعدہ، ہم بڑا معروف قاعدہ ہے کہ جو ہم جانتے بھی ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایک درود پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب یہ بات ہمارے نزدیک ثابت ہو گئی، علی اور اولاد علی کی محبت ہی ایک ایسی محبت ہے کہ جو ہم کو اس دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتی ہے، اور جو اللہ کو بھی پسند ہے، رسول کو بھی پسند ہے، تو اب اس کی ضد آئیے، اس کی ضد کو دیکھیے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی ایسی نفرت ہے کہ جو اللہ کو بھی ناپسند، جو اللہ کے نزدیک بھی نفرت کے لائق ہے، رسول کے نزدیک بھی نفرت کے لائق ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ اگر علی سے کوئی نفرت کرے، اگر علی سے کوئی عداوت کرے، اگر علی سے کوئی بغض رکھے، تو یہ ایک ایسی بغض ہے، یہ ایک ایسی عداوت ہے کہ جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، رسول کو بھی ناپسند ہے۔ اب اگر کوئی علی اور اولاد علی سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو اس دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اب آئیں، بس آخری بات
اور اس کے بعد میں اپنی زحمت کو یا آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، زحمت نہیں رحمت کو تمام کروں گا۔ ایک درود پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو محبوب ہے، اس محبوب کے انتخاب کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اب آئیں دیکھیں، وہ جو محبوب الہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں علی، اور اولاد علی کی محبت ہی ایک ایسی محبت ہے کہ جو ایسے محبوب ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک یہ لائق محبت ہیں، رسول کے نزدیک لائق محبت، ان کی محبت کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ اگر کوئی علی اور اولاد علی کی بغض اپنے دل میں رکھے تو یہ بغض ان کی زندگی میں کیا اثر کر رہا ہے۔ بس یہی بات پیش کروں گا اور اپنی مجلس کو میں تمام کروں گا۔ دیکھیں، اگر میں آپ میں کوئی، میں نے پہلے ہی کیا کہا تھا، اگر محبت آپ جس سے کریں تو محبوب آپ کی زندگی میں، آپ کی تمام مجال میں وہ اثر کرے گا، عبادات میں، آپ کی رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، زندگی میں، آپ کی موت میں، آپ کی حیات میں، تمام جگہوں پر یہ اثر کرے گا۔ اب اگر کوئی علی اور اولاد علی کی محبت اپنے دل میں رکھے گا تو اس کا کردار بھی اعلیٰ ہوگا، اس کو عزت بھی ملے گی، اس کے لیے شرف بھی ہوگا، اس کی رفتار بھی اعلیٰ ہوگی، اس کی گفتار بھی اعلیٰ ہوگی، اور اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور نتیجن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور اگر کوئی علی اور اولاد علی سے نفرت کرے گا تو وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ خوار ہوگا، دنیا میں بھی ناکام رہے گا، آخرت میں بھی ناکام رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ محبت کا اثر ہے کہ جو ہم اور آپ کی زندگی میں اثر رکھتا ہے، اور محبوب بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اذان محترم، جب ہم محبوب کی بات کرتے ہیں تو یہ جو رشتہ ہے محبوب اور محب کا، اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سب سے اہم رکن وہ یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے آثار کی حفاظت کرے۔ اگر محب اپنے محبوب کے آثار کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی محبت حقیقی نہیں ہوگی، اور جس قدر محب کی محبت بڑھتی جائے گی وہ محبوب سے ایسا قریب ہوتا جائے گا کہ پھر وہ دنیا کے اور جو تمام موانع ہیں محبوب اور محب کے درمیان سے ہٹ جائے گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب سرکار سید الشہداء کربلا کے میدان میں جب اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کر رہے تھے تو جیسے جیسے قربانیوں کا سلسلہ بڑھتا تھا ویسے ویسے یا جیسے جیسے خود شہادت سرکار سید الشہداء کا وقت قریب آتا تھا تو خود یہ آدھا کا کہنا ہے کہ امام کا چہرہ منور ہوتا چلا جاتا تھا۔ شاید یہ محبوب کی راہ میں قربانی یا محبوب کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا اثر تھا کہ جو سید الشہداء کی پیشانی سے آیا تھا۔ اذان محترم، بس ایک منزل مصائب کی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جہاں پر جناب زہرا اور امام حسین علیہ السلام دونوں کا ذکر ہو جائے اور میں اپنی اس مجلس کو تمام کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب یک و تنہا رہ گئے اور آخری وداع کے لیے خیمے میں آئے، اپنی بہنوں سے ودا ہوئے، اور ودا ہونے کے بعد جب آئے راہوار پر سوار ہونے سے پہلے حسین ایک مرتبہ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں۔ بس دیکھنا ہی ایک سوال تھا کہ ابھی تک صبح سے جو بھی میدان میں گیا اس کو سوار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود تھا، لیکن جب اب غریب زہرا کی نوبت آئی ہے، اب جب غریب زہرا اب مقتل میں جا رہے ہیں تو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ بہن کی جو بے لوث محبت کرتی تھی اپنے بھائی سے، جب خیمے کے در سے یہ منظر دیکھ رہی تھی نا، بہن سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور آئی بھائی کے قریب اور کہا بھیا اگر کوئی آپ کو سوار کرنے والا نہیں ہے نا تو یہ زینب موجود ہے، زینب آپ کو سوار کرے گی۔ حسین زین پر سوار ہوئے، آئے میدان میں جنگ کی، اور جب جنگ کرتے کرتے جب حسین زین سے زمین پر آئے ہیں، زین سے زمین پر آئے نہیں بلکہ حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا، بس یہاں پر
رک کر کے آپ کو میں مدینے لے کر کے چلتا ہوں۔ جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی، جب آخری دیدار کرنے کے لیے امام علی اپنی تمام اولاد کو بلا رہے تھے، سب باری باری آئے، آخری زیارت کر رہے تھے، آخری دیدار کر رہے تھے اپنی ماں کا، لیکن امام حسین ایک گوشے میں کھڑے ہو کے گریا کر رہے تھے۔ اور یہ جب امام علی نے کہا اے بیٹا حسین تم بھی آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، امام حسین نے کہا نہیں بابا، جب بھی میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے نا تو میری ماں کو یہ برداشت نہ ہوتا تھا، آج بھی میں اپنی ماں کے سامنے رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ ارے جب تک ماں مجھے بلائیں گی نہیں میں والدہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں والدہ ماجدہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ شہزادی سے امام حسین کا رونا مدینہ میں دیکھا نہ گیا، دونوں ہاتھ کفن سے نمودار ہوئے، آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے جہاں صرف امام کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے تھے، آپ سے دیکھا نہ گیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہا میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ آئیے یہی کربلا کے میدان میں امام حسین کا جسم زخموں سے چھلنی ہے، تیروں پر معلق ہے۔ اب یہاں پر آپ بھی اپنے ہاتھ کو پھیلا کے یہ کہہ رہی ہیں آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ نہیں معلوم آپ نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا، آپ یہ فریاد کر رہی ہیں۔ ادھر سے شمر بڑھا، کند خنجر لیے امام معصوم کے گلے پہ کند خنجر چلا رہا تھا۔ ایک بہن خیمے کے در سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، لبوں پر یہی جملے تھے اے شمر میرا ماجایا بے گناہ ہے، میرے ماجائے کو ذبح نہ کر، اے شمر میرا ماجایا بے خطا ہے، میرے ماجائے کو ذبح نہ کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق